حقیقی، ایک ہے شہید حکمی۔ شہید حقیقی اس کو کہتے ہیں کہ جو شخص اپنی جان آفرین کے حوالے کر دے، میدان کارزار میں جائے، اعلائے کلمت الحق، دین اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنی جان اپنے رب کے سپرد کر دے اور اپنی جان قربان کر دے، ایسا شخص شہید حقیقی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم کے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا کہ اے لوگوں، جو لوگ میری راہ میں شہید کیے جائیں، قتل کیے جائیں، تم انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن اس طرح وہ زندہ ہیں کہ تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ بہت مشہور و معروف آیت مقدسہ ہے، کثرت کے ساتھ ہمارے علماء کرام اس آیت پر بیانات کرتے رہتے ہیں۔ آج کچھ باتیں اس آیت کی روشنی میں بھی آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ کیا فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں، مارے جائیں، قتل کیے جائیں، انہیں تم مردہ نہ کہو، زبان پر پابندی لگا دی۔ اور آپ آگے چوتھا پارہ پڑھیں گے سورہ آل عمران، وہاں پر تو اس سے بڑھ کر حکم نافذ کر دیا، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، فرمایا کہ اے لوگوں، جو میرے مخصوص اور محبوب بندے میری راہ میں شہید کیے جائیں، تم انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، اپنے تصور میں خیال میں بھی مت یہ لانا کہ یہ مردہ ہیں۔ پھر کیا ہیں؟ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور ان کی زندگی اتنا اعلیٰ ہے، اتنا بلند ہے، عند ربہم یرزقون، انہیں ان کے رب کی خاص قربتوں میں روزی دی جاتی ہے۔ ہمیں تو اس دنیا کی فانی نعمت ملتی ہے، اس دنیا کی فانی روزی ملتی ہے، اس جہان میں ملتی ہے، لیکن جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دیتے ہیں، انہیں ان کے رب کے پاس لا فانی اور نہ ختم ہونے والی روزی ملتی ہے۔ تو بتاؤ کس کی زندگی اعلیٰ ہوئی، کس کی زندگی افضل ہوئی؟ وہ بظاہر اگرچہ ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں، وہ بظاہر ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، لیکن رب پر ایمان لانے والا رب کے کلام کو مانے گا، قبول کرے گا، اور اس کا عقیدہ یہ بن جائے گا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جان دیتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتے ہیں، بلکہ زندگی جاویداں انہیں نصیب ہو جاتی ہے، اب انہیں کبھی موت نہیں جاتی۔ شہیدوں کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ شہیدوں کا مقام کیا ہے، تو میرے آقا کریم السلام نے ارشاد فرمایا کہ شہیدوں کا حال یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے حدیثوں میں لکھی ہوئی ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ ان ارواح الشہداء فی طیر خضر، شہید کی روح جب جسم سے نکلتی ہے، اس کی روح جنتی سبز پرندوں کے پیٹ میں داخل کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ جنتی سبز پرندوں کے پیٹ میں داخل کی جاتی ہے، تسیر فی الجنت حیث شاءت، اور وہ پرندہ جس کے اندر، جس کے جسم میں شہیدوں کی روح داخل ہوتی ہے، وہ پوری جنت میں جہاں چاہتا ہے سیر کرتا ہے اور جنت کی اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں کھاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ جنت کی اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، یہ شہید کا مقام ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ عرش الہی میں قندیلیں معلق ہوتی ہیں اور وہی شہیدوں کا ٹھکانہ ہوتا ہے، اور سبز پرندے اپنی پیٹوں میں لے کر کے شہیدوں کی روحوں کو جنت کی نعمتیں کھلاتے ہیں۔ اب بتاؤ جنت کی زندگی تو ہمیشہ کی زندگی ہے نا، جنت کی زندگی تو لا فانی اور نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، تو شہید اس دنیا سے جاتا ہے، حقیقت میں اس کی زندگی ہمیشہ والی زندگی مل جاتی ہے۔ تو قرآن عظیم نے شہیدوں کے بارے میں فرمایا جن کا مقام نبیوں کے بعد، صدیقین کے بعد آتا ہے، فرمایا کہ یہ زندہ ہیں، یہ مرتے نہیں ہیں،
ہمیشہ کے لیے انہیں زندگی جاویدہ مل گئی، تو پھر جو ان سے بڑا مقام صدیقین کا ہے، اب ان سے بڑا مقام نبیوں کا ہے، اور جس کا مقام سب سے بلند ہے وہ سید الانبیاء، تاجدار کائنات، محبوب رب العالمین، ان کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم آدم سے چھپ جانے والے۔ تو ہمارا عقیدہ جو قرآن کا عقیدہ ہے، اسلامی نظریہ ہے کہ اللہ کے محبوب زندہ ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں، اور تمام صدیقین بھی زندہ ہیں، تمام شہداء اور صالحین بھی زندہ ہیں۔ ایک عقیدہ